اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں سب سے بڑا احسان جو آپ اپنی نسل پہ کرتے ہیں کہ انہیں اپنی اصل کے ساتھ جوڑ کے چلے جائیں، تو اس سے بڑا کوئی احسان آپ کی نسل پہ نہیں ہو۔ جڑوں کے ساتھ اگر تنے کا، ڈالیوں کا، پتوں کا یا پھل کا تعلق نہ رہے تو اس کے مقدر میں بہت جلد سوکھنا ہوتا ہے، موت ہوتی ہے۔ انسان رحمان کا بندہ ہے، خالق کی مخلوق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی حقیقت ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی چیز اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ بندے کی جڑنے کی گواہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ کہ اس میں کل کائنات کے سارے تعلقات کی نفی اور ایک تعلق کا اس بات ہے۔ سب بھی ختم کرنا چاہیں، آپ کو آپشن ہو کہ آپ نے ایک چننا ہے، سارے تعلق چھوڑ دیجئے گا، صرف اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کا، زندگی کا، موت کا تعلق چن لیجئے گا، آپ کامیاب ہیں۔ اور یہ سبق پڑھانے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ کوئی ایسے پیغمبر نہیں ہیں کہ جنہوں نے قوم کو اشہد اللہ الہ الا اللہ کا سبق نہیں سکھایا، مگر دن بدن میں اور آپ دیگر بے شمار مسائل میں تو گھر گئے ہیں، لیکن جس سبق کے لیے، جس نعمت کے لیے، جس ذکر کے لیے انبیاء نے بھی قربانیاں دی، ان کی نسلیں بھی کٹی، ان کے ساتھی قربان ہوئے، اور شہادتوں کی داستان چلی آ رہی ہے، اگر میں نے اور آپ نے اس ورثے کو نہ سنبھالا تو یاد رہے آپ کے جانے کے بعد آپ شاہی محل بھی بنا جائیں، لاہور کا قلعہ آپ کو اس وقت گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بڑا ورثہ تھا ہماری قوم کا، ہے، لیکن کب تک رہے گا؟ ایمان انسان کے ہوش سنبھالنے سے لے کر کے قبر تلک، قبر سے نشر، نشر سے حشر، میزان سے حساب و کتاب، اور اللہ تعالیٰ کی عدالتوں سے ہوتا ہوا جنتوں تک دینے والا ساتھ ہے، اس لیے سب سے مہنگا ہے۔ اور یاد رہے، چیز جتنی مہنگی ہوگی اس کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگایا جا سکتا ہے، نچھاور کیا جا سکتا ہے۔ اسی سبق کو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ شہادتین کہلاتی ہیں، دو شہادتیں۔ جب پیغمبر نے فاران کی چوٹی سے اس سبق کو شروع کیا تھا، میرے اور آپ کے محبوب نے، یاد رہے کہ سب سے پہلی دشمنی اپنے خون نے کی تھی۔ اہل بیت کے سردار اور سرخیل لوگوں میں سے ابو لہب نے اس کے اوپر جو ہے برا بولا تھا کہ 360 کو چھوڑ کے، لات، منات، عزا، ہبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، نائلہ، ان کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کو پکاریں، اس کی گواہی دیں۔
آپ نے کہا جی لوگوں یہ دعوت خفیہ چلی، یہ دعوت اعلانیہ ہوئی، آگے کیا ہوا، کتنی قربانیاں دینی پڑی، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ شہادتوں کی داستان بھلائیے گا مت۔ اور آج کا دن اس حوالے سے میرے پیغمبر کی جب آل قربان ہوتی ہے تو اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ قیمت صرف ایک شہادت تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس شہادت کا پہرے دار بن جاتا ہے، یہ مسلک میری اور آپ کی تقسیم ہے، ہر انسان کو جسے رب نے پیدا کیا ہے یہ اس کے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، الوہیت کی گواہی، سر کے بال کٹوائے تو تب بھی پیچھے اللہ کا نظریہ۔ آپ کو پتہ ہے ہم حج عمرے پہ بالوں کی قربانی کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ رب نے مانگی ہے۔ پاؤں کے ناخنوں تلک ہم کس لیے کاٹتے ہیں کہ اس کے پیچھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، آپ کی رسالت وہ گواہی دیتی ہے کہ رب نے 10 چیزیں فطرت میں سے رکھی ہیں، ان میں سے ناخن کاٹنے بھی۔ اگر آپ کے پاس یہ گواہی موجود ہے اور یہ کلمہ اور نعمت موجود ہے تو پتہ ہے پھر کیا ہے، آپ تبھی موت بھی فوت ہوں تو اللہ تعالیٰ اعزازی جو ہے وہ اس کو شہادت دے دیتے ہیں۔ میں 10 شہادتیں گننے لگا ہوں۔ پہلی شہادت، ایک شخص بیمار ہوتا ہے، پیٹ کی کسی بیماری سے مرتا ہے لیکن کلمہ گو ہے، قدر جانیے اپنی، فرمایا یہ فوت ہوتا ہے من مات بالطاعون فہو شہید، یہ بندہ اس کو اعزازی شہادت کی ڈگری دے دی جاتی۔ آپ کی کسی کبھی محنت کو دیکھ کے، کام کو دیکھ کے کوئی یونیورسٹی بلا کے آپ کو ڈگری دے دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کلمہ گو تھا، میری شہادت کے راگ الاپتا تھا، ساری دنیا کو چھوڑ کے میرا بنا تھا، جاؤ پیٹ کی بیماری سے مرتا ہے تو شہادت، اور اگر ذات الجنب اوپر والا حصہ پسلیوں کا نمونیے میں کسی دوسری بیماری میں یہ جو سینے سے متعلقہ ہے موت آتی ہے، فرمایا فہو شہید، یہ دوسرے نمبر پہ اعزازی شہید ہے۔ تیسری شہادت، عورت بچوں کو جنم دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پیدا کرتے ہوئے اس دنیا سے حالت زچگی میں فوت ہو جاتی ہے، فہی شہیدتن، اسے اعزاز دے دیا گیا ہے، ڈگری دے دی گئی ہے کہ یہ شہادت کی موت مری ہے۔ حضرات یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں، 3 شہادتیں۔ چوتھی، من ماتا دونا ارزہی، ایک بندے کے اوپر کلمہ گو ہے، اس کی عزت اس کے ساتھ ہے، سویا ہوا ہے، حملہ ہوتا ہے، یہ اس کو پہرا دیتے ہوئے اپنی عزت کا دفاع کرتے ہوئے مر گیا، فہو شہید، کہا اسے شہادت کا رتبہ پیغمبر اپنی زبان سے بیان کر دیجئے، یہ شہید ہے۔ 5واں شہید، من مات دون مالی، کلمہ گو ہے، مومن ہے، موحد ہے، اللہ تعالیٰ کی شہادت گواہی دینے والا ہے، کاروبار میں ہے، سفر میں ہے، کوئی آ کر کے اس سے مال چھینتا ہے، مال حق حلال کا ہے، پہرا دیتے ہوئے، دفاع کرتے ہوئے مر جاتا ہے، دنیا اسے جو مرضی کہے، مرڈر کہے، قتل کہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اعزازی شہید ہے۔ 6 نمبر پہ جو بندہ من مات دون نفس، اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے، زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں کر رہا، کوئی آیا ہے آ کر کے اس کے اوپر جو ہے گن تانتا ہے، کسی بھی اوزار ہتھیار کے ساتھ یہ اپنا دفاع کرتا ہے، جان بچانا انسانی ذمہ داری ہے، لیکن اس دوران مار دیا جاتا ہے، فہو شہید، تو یہ شہید ہے۔ شرط یہ ہے کہ پیچھے توحید ہو، شہادت ہو۔ 6 شہادتوں کے بعد 7ویں شہادت، لوگوں پیغمبر اسلام نے مجھے اور آپ کو یہ سبق سکھایا
دین بڑی عظیم چیز ہے، اگر یہ ہے تو آپ معزز ہیں، آپ کامیاب ہیں، آپ کو اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ زلزلہ آتا ہے، ابھی کل کا زلزلہ 1 منٹ میں ہزاروں اموات، بلڈنگوں کا دھڑام سے گرنا، اس سے قبل فلپائن میں کہا جو ہدم کی موت مر گیا، بلندی سے گرا، بلڈنگ کے نیچے آ گیا، پہاڑوں کے نیچے، غاروں کے نیچے، کلمہ گو ہے، اسے کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، فہو شہید، لیکن رب تو جانتا ہے کہ بندہ شہید ہے۔ 8ویں شہادت، جو بندہ آگ میں جل کے مر گیا، کلمہ گو ہے، کسی نے آگ میں جلا کے پھینک دیا، والسماء ذات البروج، کبھی سورت کو پڑھ کے دیکھیں، گڑھے کھودے گئے، آگ جلائی گئی، انگارے پھینکے گئے، لاشوں کو پھینک کے باربیکیو کر دیا گیا، لوگوں نے بڑے انداز میں اسے جلایا اور ناز کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو شہادت کا رتبہ دے دو، سویا ہوا تھا، سرکٹ ہو گیا، اس کا جو ہے وہ سرکٹ شارٹ ہو گیا، آگ لگ گئی، یا کسی بھی انداز میں ہیٹر، اس کو موت نہیں ہے، ہم اسے شہادت کا رتبہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کلمہ گو ہے، یہ شہادت کا پاسدار ہے۔ اسی طرح 9ویں نمبر پہ وہ بندہ جو پانی میں ڈوب کے، سیلاب میں، نہر میں، دریا میں، طوفانوں کی، سونامیوں کی نظر ہو گیا، لیکن کلمہ گو تھا، اسے آخری پل کلمہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کو شہادت کا رتبہ دے دو۔ 10واں نمبر، اور اس نمبر میں آپ اور میں انشاءاللہ آ سکتے ہیں، ویسے تو ہم زیادہ تر ان پہلے 9 کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، قدم قدم اور چپے چپے کی، لیکن اللہ رب العزت نے محبوب کو کہا، اعلان کر دیجئے جس بندے کی طلب یہ ہو، تڑپ یہ ہو کہ اگر مجھے کلمہ شہادت اور توحید کی پاسبانی کرتے ہوئے موت آ جائے تو میں اپنی زندگی بھی نچھاور کر دوں گا، یہ طلب رکھ کے جیے، اگرچہ وہ اپنی چارپائی پہ تبھی موت کیوں نہیں مرے، ہم اس کی موت کو بھی شہادت کی موت لکھ دیں، لیکن وہ سچا ہو۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ایک غزوے میں 9 تلواریں ٹوٹتی ہیں، بڑھتے ہیں، موت شہادت کی صرف مانگتے نہیں، صفوں کو چیرتے ہیں۔ غزوات میں صرف یہ نہیں کہ یہاں سے مرید کے سڑک تک جانا ہے، لوگوں لمبے لمبے کاروان ہیں، وہ صحرا آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں، ابھی 2-3 ہفتے کی بات ہے کہ جب 81 لوگ ایک ٹرک میں، بیٹری خراب ہوتی ہے، 280 کلومیٹر پیدل چل کے جان بچا لیتے ہیں، باقی 79 لوگ جو ہیں وہ اس صحرا کی گرمی میں، تپش میں، ڈی ہائیڈریشن سے مر جاتے ہیں۔ لوگوں یہ تو پھر بھی ٹرک تھا، ان کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا، صحراؤں کے جگر چیر کے، جہاں مہینوں تلک پانی نہیں ہے، سفر ہی سفر ہے، درخت نہیں ہے، لوگوں کوئی رہائش نہیں، کوئی سایہ نہیں، فوجوں کو لے کے اسلام کی اشاعت اور کلمہ شہادت کے لیے اپنے جسم و جان اور اپنے بیوی بچوں آل اولاد کو چھوڑ کے شہادت کی موت کے لیے بڑھے۔ لیکن رب نے بتایا کہ موت تیروں میں نہیں، تلواروں کی دھاروں میں نہیں، لوگوں نیزوں کی انیوں میں نہیں، یہ اوزاروں میں نہیں، موت دشمن کے ہاتھ میں نہیں، موت لشکر جرار کے ہاتھ میں نہیں، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تلک جسم کا کوئی حصہ نہیں جہاں زخم کے نشان نہیں، لیکن موت آتی ہے تو بستر پہ تبھی آتی ہے۔ بتایا کہ بچانے والا مارنے والوں سے کہیں بڑا ہے، لہٰذا اگر سچی ایپلیکیشن دے رکھی ہو کہ اللہ وقت پڑا، ضرورت ہوئی، میں جان تو دے دوں گا لیکن تیری توحید پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، یہ بندہ بستر پہ تبھی موت بھی فوت ہوا تو اللہ اس کا نام شہداء کی لسٹ میں ڈال دیں۔ حضرات، یہ باتیں تمہید میں لانے کے بعد میں صرف کوئی خیالی پلاؤ نہیں بنا رہا، خیالی پلاؤ بنائے جا سکتے ہیں، ان میں ٹنوں من گوشت ڈالا جا سکتا ہے، ہزاروں دیگیں آج تیار کہہ کے اعلان کیا جا سکتا ہے، مگر کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ جمعہ خیالی نہیں ہے، خطبہ خیالی نہیں ہے، یہ پلاؤ خیالی نہیں ہے، یہ ہوائی قلعے نہیں ہے جو میں تعمیر کر رہا ہوں، بلکہ یہ وہ حقیقت کی داستان ہے جو کم از کم ہجرت کے ساتھ 60 سالوں پہ محیط ہے۔
ذکر کروں گا اشاروں میں کہ کتنی قربانیاں دینی پڑی، اور پھر آج کا وہ دن آیا جسے دنیا 10 محرم کے نام سے جانتی ہے، میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں یہاں ذکر کر دوں کہ اگر غزوے کی طرف جاتا ہوا بندہ رستے میں مر جائے، تبھی موت مرے، وہ بھی شہید، غزوے میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے، وہ بھی شہید۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کلمۃ اللہ کیا، کچھ شہدائے ہجوم تھے، جیسا کہ سیدہ سمیہ، پورا مکہ نکلتا ہے، کس پاداش میں شہید کیے گئے، شہادتوں کی داستان، اشہد اللہ الہ الا اللہ بولتی چلی گئی، خبیب کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ یہ صلیب کے جو ہے شہداء کیسے ہوئے؟ جب ان کی جان اور روح سلب کی جانے لگی، لوگوں نے کہا تھا چھوڑ دے، نبی کا کلمہ پڑھ کے اللہ کی توحید کی گواہی دے کے ملے گا کیا؟ تیری جان چھوٹ جائے گی، لیکن اگر تو نے نہ مانا تیری گردن کا من کا ٹوٹے گا، ڈیلے باہر نکلیں گے، آنکھیں باہر آ جائیں گی، رنگ کالا ہو جائے گا، اور پرندے نوچ لیں گے، گرے گا تو اونبے منہ گرے گا۔ کہا تھا لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی، مجھے اس بات کے اوپر کوئی ملال نہیں، اگر مجھے موت آتی ہے توحید پہ آتی ہے، کلمہ شہادت پہ آتی ہے، اللہ کی وحدانیت پہ آتی ہے، پھر میں دائیں گروں یا بائیں گروں، اوندے منہ گروں یا پیچھے گروں، آنکھیں باہر آ جائیں یا رنگ سیاہ ہو جائے، لست ابالی حین اقتل مسلما۔ حضرات یہ وہ غیرت تھی، یہ وہ جرت تھی جس نے آج مرید کے میں آپ کے پاس بڑی آسانی کے ساتھ دین آپ کے گھر میں پہنچایا ہے۔ اس کے پیچھے قربانیاں تھیں، ان قربانیوں کی داستان، لوگ میرے پیغمبر کے دشمن کیوں بنے، آل کے دشمن کیوں بنے، اصحاب کے دشمن کیوں بنے؟ انہوں نے ایک جملہ بھی کہنا گوارا نہیں کیا۔ خبیب رومی کو کہا گیا تھا، کیا بولا تھا؟ اتنا کہہ دے کہ کاش میری جگہ رسول ہوتے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن انہوں نے کہا تھا تم یہ کہتے ہو، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب کو کانٹا چبھے۔ یہ شہادتوں کی داستان، غزوے لگتے گئے۔ اگر میں ذکر کروں کہ اس پہ پہرا کتنا دیا گیا ہے، وقت کم ہے، لیکن سب سے پہلے 2 ہجری میں یاد رہے کہ میرے پیغمبر نے 28 غزووں میں خود شرکت کی ہے، شہادت اور گواہی پہ پہرا دیتے ہوئے، اور میرے پیغمبر نے 60 سریے لشکر بھیجے ہیں، 88 مار کے ہوئے ہیں۔ اسلام ختم کر دیا جائے، ڈی این اے مٹا دیا جائے، وجود مٹ جائے، کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ ہو۔ یہ 2 ہجری ہے۔ پہلا غزوہ جو ہے 8 غزوے ہوئے، غزوہ ابوا ہے، پھر غزوہ بوات ہے، غزوہ ذی العشیرہ ہے، غزوہ بدر اولا ہے، غزوہ بدر الکبریٰ ہے، غزوہ بنی سلیم ہے، غزوہ بنی قینقاع ہے، اور غزوہ سویق ہے۔ لوگوں ہم نام لیتے تھک جاتے ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے قسم کے عالم میں کیا تھا ان کے پاس، نکلے، دفاع کیا۔ 1 سال 8 غزوے، تیسری ہجری 4 غزوے، غزوہ ذی امر ہے، غزوہ بحران ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ حمراء الاسد ہے۔ 4 ہجری میں پھر 4 غزوے، غزوہ بنی نصیر ہے، غزوہ ذات الرقاع ہے، غزوہ بدر الصغرى ہے، سریت الرجی ہے، بیر معونہ جہاں 70 کاریوں کو شہید کیا گیا۔ حضرات 5 ہجری میرے پیغمبر نے اس دین کے لیے، شہادت کے لیے، توحید کے لیے لڑتے ہوئے جو ہے 4 غزوے، دومت الجندل کا غزوہ، بنی مستلق کا غزوہ، خندق کا غزوہ، اور اسی طرح غزوہ بنی قریظہ۔ 6 ہجری ہے 3 غزوے، غزوہ بنی لحیان، غزوہ ذی قرد اور غزوہ حدیبیہ۔ 7 ہجری ہے 2 غزوے لڑے گئے، غزوہ خیبر آپ نے سنا ہوگا، غزوہ عمرۃ القضاء۔ لوگوں 8 ہجری 4 غزوے، غزوہ موتا، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف، اور 9 ہجری کو ایک غزوہ، غزوہ تبوک۔ 11 ہجری میں لشکر اسامہ۔ میرے پیغمبر کی موجودگی میں یوں اگر ذکر کروں تو یہ 28 غزووں میں خود شرکت، اور اس کے علاوہ 60 سریے اور لشکر کے اسلام پہ پہرا دینا ہے۔ یہ پہرا دیتے ہوئے، اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہوئے میرے پیغمبر اس دنیا سے گئے۔ جناب صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اپنے بچوں کو کیا دیا ہے مجھے نہیں پتا۔ اگر آپ سے آپ کا بچہ پوچھے کہ صدیق آئے تھے، جی آئے تھے، کون تھے؟ جی صدیق کے اکبر تھے، کیا کر گئے ہیں پتہ نہیں۔ سنیے گا، اشارہ کرنا چاہتا ہوں، 2.5 سالہ دور ہے، اور 2.5 سالہ بھی پورا نہیں ہے
2 साल हैं 3 माह हैं 10 दिन हैं, 2 साल 3 माह 10 दिन। काम देखिए, सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मसला बना, पैगंबर की तदफीन कहाँ हो। किताब व सुन्नत से मसला हल किया। पैगंबर जहाँ, इससे भी पहले पैगंबर फौत हुए कि नहीं हुए, आए मस्जिद नबवी में खुतबा दिया, कौम को एक किया, पैगंबर की वफ़ात पे सबका इजमा हुआ। फिर तदफीन की बारी आई, कहाँ दफन किया जाए। हर बंदा चाहता था कब्र मेरे घर, मेरी मट्टी, मेरी धरती, मेरे खित्ते में हो, और ये तबर्रुक, ये इज्जत, ये रिफत मुझे मिले। लेकिन कहा पैगंबर जहाँ फौत होते हैं वहीं दफन होते हैं। पैगंबर की हदीस मुबारक, मसला हल हुआ, कौम एक हुई। हजरत अगला दिन आता है, लश्कर उसामा के ऊपर लोग फैसला देते हैं। वो लश्कर जो पैगंबर ने रवाना किया था, फौत आपकी वफ़ात का सुन के लौटा। सब ने कहा दाखिली हैसियत इतनी मजबूत नहीं है, लोग इस वक्त जो है कोई मुर्तद हो रहे हैं, कोई बाहर से हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, अंदर की फौज बाहर नहीं भेजी जाए। सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, लोगों सुनो, मुझे रब की कसम, अगर आसमान के परिंदे मदीने में उतर आएँ और नोच लें और ज़मीन के दरिंदे निकल आएँ और हमारी हड्डियाँ भी खा जाएं, तब भी सिद्दीक़ उस लश्कर को नहीं रोकेगा जिस लश्कर को पैगंबर ने रवाना किया था। हजरात, ये जुर्रत, ये गैरत सिद्दीक़। इसी तरह तीसरे नंबर पे मुर्तद्दीन, इनका कला कमा किया। मैं इशारा करता हूँ, मुनकरीन ज़कात, मुनकरीन ख़त्म नबूवत, तहामा गवाह है, हिजाज गवाह है, नजद गवाह है, यमन गवाह है, उरूज गवाह है, बहरीन गवाह है, शाम गवाह है, इराक गवाह है, ईरान गवाह है। इन सब के ऊपर जो है पूरा हाथ रखा और लश्कर उसामा रवाना किया गया। मुर्तद्दीन के लिए क्या क्या हुआ, ये सिद्दीक है, तय के कबीले, असद के कबीले, गतफान के कबीले, हवाजन के कबीले, बनु असद के कबीले, बनु सुलैम के कबीले और बनु ज़िबियान के कबीले, बनु अबस का कबीला, ये सब शाहिद हैं कि सिद्दीक एक रात भी चैन से नहीं सोया, शहादत के लिए जीता रहा, जागता रहा। लश्कर बढ़ते रहे। 11 हिजरी है, 11 कमांडर है, 11 दस्ते लग गए हैं, 11 लश्कर हैं मुर्तद्दीन के। उनके खिलाफ सिद्दीक ने बताया कि ये असल गवाही है, जान माल इज्जत आबरू घर कारोबार की परवाह नहीं, औलादों को देना है तो ये दे के जाओ। ज़रा कमांडर गिनिएगा, ये सैयदना खालिद इब्न वलीद हैं, शरहबील इब्न हसन हैं, और हुज़ैफा बिन मोहसिन है, सुवैद इब्न मुकरिन है, तुरैफा बिन हाजिर है, खालिद इब्न सईद है, इक्रमा बिन अबी जहल है, मुहाजिर बिन अबी उमैया हैं, अरफजा इब्न हरमजा हैं, और अला हजरमी हैं, अमर इब्न अल आस हैं। इन 11 कमांडरों ने दिन रात अपनी शुजाअत से वो काम किया जो दुनिया के सामने है। लेकिन काश के आप और मैं अपने बच्चों को शहादतों की ये दास्तान, ये मेहनतें, ये भाग दौड़, इसके ऊपर भी बात कर सकें। हजरात, जहन में रखिएगा, एक जंग बंदा जीते तो खुशी होती है। इंडिया से जंग हुई, हमने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्या बनाया, फील्ड मार्शल। 2.5 साल जिंदगी, एक एक दिन सरहदों पे लगे, लश्कर लगे, फौजें लगी। क्या मकसद था? मकसद क्या था? सिर्फ एक अल्लाह की गवाही और एक अल्लाह की तौहीद। ज़रा आगे चलिए। मुनकरीन ज़कात ने सर उठाया तो मैदान के अंदर सिद्दीक आ गए। कहा, जिस रस्सी, कहना बड़ा आसान है, जिस रस्सी को हुजूर के दौर में ज़कात में देते थे, अगर वो भी रोकी गई तो सिद्दीक लड़ेगा। हजरात, ज़कात क्या है? दीन है, और दीन का रुकन है। आज बड़ी आसानी से हम जाके लिखवा देते हैं कि मैं ज़कात नहीं दूंगा, मेरा फुला मकतब से ताल्लुक़ है। लोगों, नहीं, जो भी मोमिन है शहादत की गवाही देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अमीर की जेब में रब 100 रुपए डाल के कहता है 97.5 तेरे, 2.5 गरीब के ढूंढ के तूने उस तक पहुंचाने हैं। यहां भी मसलक देखोगे, यहां भी मसलक देखोगे। रब ने अमीर को 100 दिए, अमीर की आजमाइश, गरीब को 2.5 मिलने हैं, अमीर के हाथ से उसकी आजमाइश। 97.5 से मेरा तो किचन न चले और गरीब के 2.5 रुपए भी दबा के खा जाऊं तो फिर मुझे इंसान कौन कहेगा? ये वो सबक था जो इस्लाम ने सिखाया, सिद्दीक ने पहरा दिया। हजरात, मुद्दईयान नबूवत आए, मुसैलमा कज़्ज़ाब इनके सामने टकराए। 700 जो है हुफ़ाज़ और 1200 सहाबा।
انہوں نے جان کا نذرانہ دے کے شہادتوں کی داستان پیش کی کہ ختم نبوت کا معاملہ گفتار سے نہیں، اگر تلوار بھی اٹھانی پڑی تو اٹھائی جائے گی۔ حضرات اسی طرح اسود العنسی آیا، صنعاء پہ حملہ، عامر ابن عبد کی جلا وطنی کی، کمانڈر سید علا حضرمی پہنچے، مقبوضہ علاقے فتح کیے، بحرین فتح، عمان فتح، فتح در فتح، صدیق آیا تھا، تہامہ فتح، حجاز فتح، نجد فتح، یمن فتح، عروض، بحرین، عمان، یہ سلسلے چلتے گئے۔ آؤ ذرا صدیق تیرے دشمن کیوں ہیں لوگ، کیا کیا تھا تو نے؟ وجہ بتا دیتا ہوں، میرے نبی کے کلمے کی شہادت، اللہ کی توحید کی گواہی اس سپر پاور کے دروازوں تک پہنچا دی تھی کہ جس نے میرے پیغمبر کا خط پھاڑا تھا۔ یہ کمانڈر سیدنا خالد ابن ولید ہے، لشکر کی تعداد 18,000 ہے، علاقہ ہیرا ہے، الجزیرہ ہے، اسے فتح کیا ہے۔ ایران فرات، یاد رہے فرات ہے، دجلہ ہے، درمیان میں ایک شہر ہے جو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا، اس کے کنارے 15 مار کے سر کیے، اور 2 سال یہ جو 3 ماہ 10 دن کا سلسلہ ہے رکا نہیں۔ ایرانیوں کو، مجوسیوں کو، ان کی فوجوں کو شکست ہوئی۔ صدیق انہیں کیسے اچھا لگے گا؟ صدیق انہیں کیسا اچھا لگے گا؟ ہمارا حافظ عاصم منیر نہیں اچھا لگتا انڈیا کو، نہیں اچھا لگ رہا آج افغانستان کو، نہیں اچھا لگ رہا بڑی ساری دنیا کو۔ اور لوگوں یہ ہمارے ہیرو تھے جنہیں دشمن بنایا گیا۔ فرات کے کنارے پہلا مارکہ اللیس، 25 صفر 12 ہجری، ٹھیک 3 دن کے بعد ٹیم دوبارہ میچ کھیلنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتی، آگے بڑھنا، مارکے سیٹ کرنا۔ مارکہ امغیشیہ ہے، 28 صفر 12 ہجری ہے، تیسرا مارکہ ولجہ ہے، چوتھا مارکہ ہیرا ہے، اور منہ زور ساسانیوں پہ فتح ہے، 5واں مدائن فتح ہوتا ہے، انبار فتح ہوتا ہے، عین التمر فتح ہوتا ہے، 8ویں نمبر پہ دومت الجدل۔ میں تو صرف جندل یہ نام لے رہا ہوں اور آپ سن کے شاید لوگوں انہوں نے گرمیاں سردیاں دیکھے بغیر، جان مال عزت آبرو دیکھے بغیر، صدیق جو ہے وہ ایران کے اندر موجود ہے اور اس کے لشکر موجود ہیں۔ یہ فتح اسید ہے، 10ویں نمبر پہ خنافش ہے، 11ویں نمبر پہ جو ہے وہ مسبق فتح ہوتا ہے، 12ویں پہ مارکہ فراز ہوتا ہے، 13ویں پہ مارکہ الجزیرہ ہوتا ہے، 14ویں پہ مارکہ السنئی ہوتا ہے، 15ویں نمبر پہ مارکہ زمیل ہوتا ہے۔ پھر آدھی فوج 9,000 کا لشکر لے کر کے انہیں شام روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ صدیق نے اپنے کمانڈر، کہیں مثنی بن حارثہ، کہیں سرزمین شام گواہ ہے، کہیں یزید بن ابو سفیان 7,000، چلتے چلتے ان کمانڈروں نے 9,000 کے لشکر کے ساتھ عراق پہنچ کر کے اجنادین، مارکہ مرج السفر، اور یوں خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر نے 2 سال 3 ماہ 10 دن اپنی جب موت کو پہنچتے ہیں تو اسلام کو ان جگہوں تک پہنچا رکھا تھا جو لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جو حملوں کے لیے تیار تھے کہ نبی ختم کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ یہودیت اور ان کی آل نے کبھی زہر دے کے، کبھی حملے کر کے، جب دیکھا کہ بات میدان میں نہیں بنتی، بھاگے پیچھے۔ جناب عمر آئے، اور اگر میں عہد فاروقی کو صرف ذکر کر دوں، حضرات یقین کیجئے آپ سوچ نہیں سکیں گے، 3 بر اعظموں تلک، ایشیا سے یورپ تلک، یورپ سے افریقہ تلک، مکران بلوچستان کے سہلوں سے لے کر کے لوگوں وہ مصر تلک، لیبیا تلک، ترکی تلک، عراق اور ایران تلک، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں عمر کی فوجیں نہیں کھڑی ہیں۔ کہنا بڑا آسان ہے، کیوں پہرے دیے ان لوگوں نے؟ عمر کیوں برا لگتا ہے؟ شیخین کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ ان لوگوں نے نبی کی دی ہوئی شہادت کے تحفے کو کبھی گرنے نہیں دیا، جھنڈا لہرایا۔ عمر کی کوئی اور شاید کہ دنیا کے اندر دشمنی کا سبب لوگوں کو نہ ملا، لیکن ایک بہانہ بنایا گیا، ایک وقوعے کو لیا گیا۔ 500 کے قریب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ کارنامے ہیں جو کوئی مائی کا دوسرا لال اس سے پہلے نہ دے سکا تھا۔ اولیات عمر، وقت نہیں، اشارہ کرنا چاہوں گا، اس بندے نے اردن پورے کا پورا اپنی فوجوں کے ساتھ، یہاں 5 بڑے مارکوں کے ساتھ، دمشق، بالابک اور ہمس اور مارکہ یرموک، حضرات 16 تلک بیت المقدس، بیت اللہ کا محافظ، مسجد نبوی کا محافظ، مسجد قباء کا محافظ۔ بیت المقدس تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اس کو آزاد کروا کے چابیاں لیتے ہوئے
पैदल चलते हुए ऊंट की मुहार पकड़ के गुलाम को ऊपर बिठा के अगर कोई पहुंचा था तो उसे उमर कहते हैं। उमर आया था, कुफर भागा था, गवाही शहादत की थी। लोगों इसी तरह दूसरी तरफ आइए, ये वफात सिद्दीकी के बाद ईरान 8 शाबान है 13 हिजरी है, मार्का लगा है, नमारिक फतह हुआ है। 3-4 दिन के बाद 12 शाबान को मार्का सकातिया होता है, शहादतें होती हैं, लोगों जानें पेश की जाती हैं, रब फतह देता है, मार्का बाकिस होता है। इसमें ये 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद शाबान 17 को अल्लाह ताला शहादतें कबूल करते हैं और इस्लाम को फतह देते हैं। मार्का जसर है 23 शाबान है, 6 दिन के बाद 4000 मुसलमानों ने पानियों में डूब के लड़के जो है वो अपनी शहादतें पेश की। आप क्या समझते हैं इस्लाम जिंदा नहीं हुआ था? ये जसर वही जगह है जहां आज आप कूफा की सरजमीन देखते हैं। इसी तरह दूसरे कमांडर मुसन्ना बिन हारिसा हैं, जनाब उमर ने भेजा है। मार्का उल्लैस है 24 शबान 13 हिजरी को, मार्का बुवैब में शहादतें रमज़ान 13 हिजरी को, मार्का बगदाद में शहादतें शव्वाल 13 हिजरी को, मार्का मदाइन 13 हिजरी को फिर जो है फतह। हत्ता के दजला जो कोई अबूर नहीं कर पाया था, आज उमर की फौजों ने दजला अबूर किया है, शहादतें लगी हैं, खून रंगीन हुआ है। लेकिन कौन जाने, बयान कौन करे, औलादों को कौन बताए कि उमर से दुश्मनी क्या है, सिद्दीक से दुश्मनी क्या है, मेरा और आपका रिश्ता क्या है। इन्होंने नबी की आल को ज़बा नहीं होने दिया था, पहरे दे रखे थे, संभाल रखा था, वगरना दुश्मन का असल टारगेट नबी और नबी की आल न बचने पाए। 60 हिजरी तलक चारों तरफ से पहरा देते मेरे नबी के यार और असहाब, कुर्बानियां देते, जंग को दुश्मन के घरों में पहुंचा के बताया हम जानों के भी मुहाफिज, इज्जतों के भी मुहाफिज, आल के भी मुहाफिज, माल के भी मुहाफिज, दीन के भी मुहाफिज, शहादतों के मुहाफिज। हजरात कौन उमर है? कभी ये वफा याद नहीं रहेगी। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तलाश शायद किसी बावफा की है। ये वो उमर है जब कभी माएँ उमर का नाम लेकर डराती थी, चुप हो जा उमर आ रहा है। कोई शहर ऐसा नहीं, कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां उमर के कमांडर नहीं। मार्का अबुल्ला है, उतबा बिन गजवान है, 16 हिजरी है। बसरा के शहर की बुनियाद रखी तो उमर ने। ये कैंट है जो जनाब उमर ने बनाया, कूफा कैंट है जो जनाब उमर ने 16 हिजरी में बनाया। ये कोई पहले आबाद शहर नहीं थे, कंटोनमेंट थे, फौजी छावनियाँ थी। और इसी तरह मार्का जजीरा, मार्का हवाज में शहादतें। शुमाल की तरफ यानी तुर्की की तरफ बढ़िए, पहले मैं आपको करबला ले चलूँ। ये तकरीद का मार्का 16 हिजरी में अब्दुल्ला बिन मालिक ये पहुँचे हैं और दुनिया को बताया है करबला में ले जाकर के ऐसे नहीं शहीद की गई नबी की आल, उसके पीछे कोई खड़ा था, कोई उमर थे। मार्का मूसल है 16 हिजरी है। मार्का नैनवा, ये वो नैनवा है जिसे आज करबला कहते हैं। यहाँ पे मुसलमानों ने शहादतें दी और तारीख गवाह है, नैनवा गवाह है, करबला गवाह है। उमर आया था, लोगों इसी तरह अमर बिन मालिक मार्का हैस में बड़े करके सह में शहादतें दी। अय्याज बिन गनम मार्का जजीरा में पहुंचे, जजीरा मुकम्मल फतह हुआ। मार्का नसेबेन और मार्का इडीसा आज तुर्की में है ये इलाके, वहाँ तलक उमर की फौजों ने पैगंबर की शहादत और हिफाजत और दीन की मुहाफ़ज़त करके दिखाई। मार्का हर्रान तलक ये 31 जो है वो जंगें हो चुकी हैं। 32वें नंबर पे मार्का नहावन सूबा हमदान से 70 किलोमीटर आगे। ये अज़ाब नूह से पहले का शहर जो कभी फतह नहीं हुआ था, अल्लाह ने इज्जत दी, ये शहर फतह हुआ। तारीख़ में इसे फ़तहुल फुतूह कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ़तहुल फुतूह क्या है, हाँ आपसे अगर ये पूछ लूं कि 92 का कोई मैच हुआ था हमारा, तो आपको याद होगा फुलां हॉकी मैच हम जीते आ रहे थे जी, याद होगा। फ़तहुल फुतूह क्या है ना आपका बच्चा जाने, ना बच्ची जाने, ना उस्ताद जाने, ना शागिर्द जाने, ना अवाम जाने। क्या पता क्या थी फ़तहुल फुतूह, कितनी जाने, कितने नजराने, कितनी कुर्बानियाँ। और आपको पता है मद्दे मुकाबिल ईरानी मजूसी मेरे नबी के दुश्मन, आल के दुश्मन, ये 1.5 लाख थे और 15,000 लेकर के इनके साथ उमर की फौज टकरा गई थी। उमर तेरी परवाज से जलता है जमाना, क्यों जलता है? वजह क्या है, जुर्म क्या है? नबी की आल पे मदीने के अंदर रख करके पहरा दिया है, मेरे नबी की आल को कांटा भी चुभा हो। ये दास्तान फर्जी बना करके, कहानियां बना करके, वो दरवाजे और दस्ते लेकर के
باتیں بنا لینا آسان ہے اور اس پہ پورا دین کھڑا کر دینا، مر جائیں گے مگر آپ کو یہ نہیں سنائیں گے۔ کبھی تاریخ میں پڑھ کے تو دیکھو یہ ہوا کیا ہے۔ آسان ہے لشکر چلانا، کمانڈ کرنا، پیچھے نگرانیاں کرنا، اور پھر جو ہے ان کو اضافی فورسز مہیا کرنا، مدینے کے باہر بازو کا سرانہ بنا کے ننگے چٹیل میدان پہ لیٹنا، وقت کا حاکم ہونا، روم اور کیسر و کسرا کانپ رہے ہوں اور یہ مزے کی نیند لے رہے ہوں، تو پیچھے کوئی ایمان تھا، کوئی غیرت تھی، کوئی یقین تھا۔ مارکہ آذربائیجان عمر کی فوجیں پہنچی، مارکہ آرمینیا شہادتیں ہوئیں، عمر کی فوج پہنچی، مارکہ موغان اردبیل سے تبریز کی پہاڑیوں تلک آج ایک پائلٹ گرا نا تو امریکہ کو فکریں پڑی۔ میرے نبی کی جام ایمان لانے والوں کی کتنی جانیں، کتنے نذرانے، کتنی شہادتیں ہوئیں، کون گنے گا، کون شمار کرے گا۔ مارکہ باب الابواب، مارکہ تبس، فتح خراسان، فتح سجستان، فتح کرمان اور مکران بلوچستان کے، پاکستان کے یہ ساحل گواہ ہیں۔ عمر آیا تھا، کفر بھاگا تھا۔ حضرات جنگ کیا تھی؟ شہادت کی جنگ، ایمان کی جنگ۔ مصر کی طرف کمانڈر عمر ابن العاص 4000 مجاہدین کیسریہ سے نکلے، فلسطین سے چلے، مصر میں داخل ہوئے، 3 بڑے مارکے لگے، شہادتیں اور نذرانے ہوئے عیسائیوں کے ساتھ، مارکہ قلعہ میں، مارکہ یلبس میں، مارکہ عین الشمس میں، کہرہ کے مشرق میں۔ ہیلوپولس جو ہے وہ اپنی لاکھوں کی تعداد لے کر کے آیا، 12,000 لے کر کے ٹکرا گئے تھے جناب عمر بن العاص ان کے ساتھ۔ مارکہ بابلیون، مارکہ الغیوم، مارکہ اسکندریہ، اسکندر فتح، مصر فتح، نیل کے تمام علاقے فتح، 48 مارکے، سرزمین مراکش، لیبیا کی طرف عمر کی فوجیں، فتح برکہ 22 ہجری کا آغاز، فتح زویلہ، فتح طرابلس، فتح سبراتا، فتح زباگہ، فتح ودان 23 ہجری۔ ادھر ان کی شہادت کا وقت، ادھر جو ہے دنیا کے 3 بر اعظموں تلک دین کو پھیلا کے، شہادت کو پھیلا کے، اور میرے نبی کی آل پوری کی پوری محفوظ بھی، سیف بھی، نذرانے بھی، اور ان کے لیے مشاہرے بھی، عزت بھی، آبرو بھی، وقار بھی۔ سر جی آگے چلیے، جناب عثمان آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، 28 ہجری تلک شہادتیں، فتوحات، وہ 22 لاکھ مربع میل اور 60,000 تلک پھیلائے جانے والے کو 36 لاکھ مربع میل تک لے جانے والے جناب عثمان کے مار کے گنوں، وقت لگے۔ جناب حیدر کرار کا دور آیا، کوشش کی گئی کہ جب تک یہ مدینے میں ہیں سیف ہیں، انہیں مدینے سے کسی طرح نکالو، ان سے ٹکر نہیں لی جا سکتی، لڑا نہیں جا سکتا۔ حضرات مدینے کو، میرے پیغمبر کے شہر کو، دارالامن کو جس طریقے سے بھی بہرحال چھوڑا گیا، چھڑوایا گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ 2 جنگیں میرے نبی کے یاروں کو لڑایا گیا۔ دشمن پہ نظر کوئی نہیں رکھتا کہ لڑانے والا کون تھا، لڑنے والوں پہ نظر آئی 2 سکے بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں، کبھی بیوی بھی شوہر کے خلاف ہو جاتی ہے، لوگوں کبھی باپ اور بیٹا بھی لڑ پڑتے ہیں، لیکن اپنے مسئلے تو چھپائے گئے، امت مسلمہ کے اٹھائے اور اڑائے گئے۔ حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت کو کون گنے گا؟ سبائیوں کو کون گنے گا؟ باغیوں کو کون گنے گا؟ لیکن مدینے میں چال نہیں چلی، کوفہ لے جایا گیا۔ حضرات ساری دنیا ایک طرف، علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ راشد، میرے پیغمبر کے داماد، میرے پیغمبر کے چچا زاد، اور ظالموں ان کے اوپر تو کم از کم کرم کرتے، انہیں بھی عبد الرحمن ابن ملجم نے، کوفی نے، ایرانی نے، سبائی نے شہید کیا۔ صرف نام بدلا گیا، نہیں جی وہ خارجی تھا۔ خارجی کون تھا؟ جناب بلانے والا، آپ کا گھر والا، جناب حسن کو زخمی کرنا رضی اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیے پھر بھی میرے نبی کی اکثریت آل جو ہے وہ مدینے میں، حالات کو پنپ گئے۔ معاویہ بن ابی سفیان آئے، 20 سالہ دور کا وقت نہیں، غزوے گنوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بڑھ کر کے صحراؤں میں، بحر و بر میں، سمندروں میں، پہاڑوں پہ، غاروں میں، جہاں بھی انڈر ورلڈ نے چھپ کر کے میرے نبی کی آل کو کسی بھی حوالے سے گھیرنے کی کوشش کی، اس بندے نے ان تلک پہنچ کر کے ان کی گردن پہ ہاتھ رکھا،
یہی وجہ تھی، امن تھا، چین تھا، حفاظت تھی، نگرانی تھی، ادب تھا، احترام تھا۔ جاؤ 60 سالوں تلک 58 اور 57 برس کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کبھی کانٹا چبھا ہو یا پاؤں میں صرف ننگے پاؤں چلنے سے چھالا پڑا ہو، ایک حوالہ چاہیے۔ کون تھے میرے نبی کے یار محافظ، پہرے دار محافظ، ایمان کی قربانیاں دینے والے، جانیں پیش کرنے والے لوگ، لیکن یار یار کر کے جو خار میں چبھ گئے، 2 دن بھی نہ سنبھالا گیا۔ سرجی دشمنی اصل میں نبی سے تھی، نبی کی آل سے تھی، کہ جس نے اتنی دنیا تلک اسلام کے پھریرے لہرائے، جھنڈے لہرائے، یہ اور اس کی آل۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نبیوں کی دشمنیاں پرانی ہیں، کاٹے گئے، آرے پھیرے گئے، چیرے گئے، ٹکڑے کیے گئے۔ انبیاء کو معاف کنہوں نے نہیں کیا؟ یہی یہودی اور ان کی نسل تھی۔ انہیں کوئی غرض نہیں کہ آپ کے بچے غزہ میں کٹتے ہیں یا کہاں کٹتے ہیں، انہیں کوئی غرض نہیں۔ ان کا بہترین مشغلہ جو نبی کو نہیں چھوڑتا وہ کسی اور کا وفادار کیسے ہو سکتا؟ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں، وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں۔ لوگوں، یہی وجہ ہے کہ جب حج ہو رہا تھا، وہاں سے میرے نبی کی آل کو 12,000 خطوط اور 60 آدمی ساتھ لے کر کے لے جایا گیا۔ جب قادسیہ کے مقام کے جو کوفہ کے بالکل برابر ہے اور جسر سے آگے راستہ کوفہ میں انٹر ہوتا ہے، حالات دیکھے، یہ تو میرے اور میری آل کے دشمن، نبی کے دشمن، بظاہر خیر خواہ اندر کھاتے، میرے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کرنے والے، ہاں جس پہ مرضی ڈالو، لیکن وہاں سے 88 کلومیٹر نینوا، جسے آج کربلا کہتے ہیں، یہ کوفہ سے 88 کلومیٹر یہ شام کا راستہ جناب حسین کیوں گئے تھے؟ شاید اپنی بھی کتابیں، یاروں کی بھی کتابیں لکھتی ہیں، لیکن کون پڑھے گا؟ قصہ گو نے، گویے نے داستانوں کو کہانیاں بنا کے میرے نبی کی، پیغمبر کے ساتھیوں کی قربانیاں، پیغمبر کے 88 سریے اور غزوے، جناب صدیق اکبر کا 2.5 سالہ دور، جناب عمر کی جو ہے وہ 10 سالہ محنت، قربانیاں، جہاد، غزوات، اسلام کا پھیلنا، وہ جناب علی حیدر کرار کا، وہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جناب امیر معاویہ، ان سب پہ لا کر کے جیسے پانی پھیرا گیا۔ آپ 100 بندوں سے بیٹھ کے کہیں غزوہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، صرف کربلا کی داستان سن لے، اگر 100 بندوں میں سے کسی ایک کی کہانی مل جائے تو مجھے آ کے کہیے گا۔ ان 72 ہستیوں کو کہ یہ جو شام کی طرف جا رہے ہیں، یہ سرحدوں کی طرف نکل رہے ہیں، یہ واپس جانا چاہتے ہیں، حق تو یہ بنتا تھا کہ اگر 30,000 نے بیعت کی تھی، کوئی ایک تو پہرا دیتا، کوئی ایک تو نگران بنتا، کوئی لائن ہی بنا لیتے۔ چلیں یار، میں سمجھتا ہوں چاروں طرف فوجیں تھیں، پہلے کوفے والے تو کٹتے نا، کوئی 70 لائنیں تو بنی ہوتی کہ ہماری لاشوں سے گزر کے ان پہ، لیکن جو ہوا سو ہوا۔ حضرات، 100 سال بعد ابو مخنف لوط بن یحییٰ، آنے والا جھوٹا کذاب دجال راوی، یوں بیٹھ کے بیان کرتا ہے کہ جیسے یہ وہ سامنے دیکھ رہا تھا اور سب ہو رہا تھا۔ قصہ مختصر، گواہی کے لیے، توحید کے لیے، شہادت کے لیے ان ہستیوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ اسلام ہر دور میں زندہ رہا، زندہ رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ ایک بندہ بھی اگر بچے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، اسلام تب بھی زندہ تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی ساتھ نہیں آئے، اسلام تب بھی زندہ تھا۔ پیغمبر حنین میں اکیلے رہ گئے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، اسلام تب بھی زندہ تھا۔ انشاءاللہ یہ قیامت تک رہے گا۔ اسلام آج بھی زندہ ہے، لیکن صرف دشمن یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ فرقہ بازیوں میں پڑھ کے ایک دوسرے کو مارتے، لڑتے، لڑاتے رہیں۔ نبی کی نہ کوئی آل کا دشمن ہے، کلمہ گو ہو نبی کی آل کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ منافق ہو سکتا ہے، مجوسی ہو سکتا ہے، سبائی ہو سکتا ہے، یہودی ہو سکتا ہے، عیسائی ہو سکتا ہے، کوئی غیر مذہب ہو سکتا ہے۔ کلمہ گو میرے نبی کی آل کے اوپر اگر اللہ نہ کرے حضرات کوئی اڑ کے تنکا بھی گرے تو یہ اٹھانے والے ہیں۔ مجھے زندگی میں کوئی ایسا کلمہ گو نہیں ملا جو نبی کی آل کا دشمن ہو، لیکن ہم نے زبردستی باور کرایا، آپ یزیدی ہم حسینی، آپ حسینی، یہ یزیدی وہ یزیدی۔ نہیں میرے بھائیو، جس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، انشاءاللہ محشر کے میدان میں فیصلے ہونے ہیں۔
اللہ نے اس کا چھوڑنا کچھ بھی نہیں جس نے میری نبی کی آل سے دشمنی لی ہے، اصحاب سے دشمنی لی ہے، بچا کل بھی نہیں، بچنا آج بھی نہیں، رہنا کچھ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن انشاءاللہ فیصلے آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، آج کے دور کا کوئی سنی شیعہ وہابی دیوبندی قاتلوں میں شامل نہیں تھا۔ اپنے آپ کو مت ایک دوسرے کو تانے دو، یہ سب عزتوں کے محافظ، آل کے محافظ، ایمان کے محافظ، دین کے محافظ، غیرتوں کے محافظ، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ امت قربانیاں دیتی چلی گئی۔ کوئی ایسی بات زبان سے مت نکالنا کہ آپ نے ایک مچھر بھی شاید اللہ کے راستے میں نہ مارا ہو، جنہوں نے جانے مال، عزتیں، آبرو، گھر بار سب کچھ جو ہے وہ حوالے کر دیا تھا۔ ان لوگوں کے لیے اگر دعا نہیں کر سکتے تو اللہ نے آپ سے نہیں پوچھنا کہ ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا تھی، انہوں نے جو کیا وہ اس کا صلہ پا گئے، اچھا کیا تو اچھا، برا کیا تو برا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آپ سے نہیں سوال ہوگا وہ کیا کرتے تھے، آپ اپنی فکر کریں۔ میں شہادت کے لیے، توحید کے لیے اپنے بچوں میں، اپنی نسل میں اپنے دین کی اصل اور ایمان کو چھوڑ کے جاؤں۔ جب مرنے لگوں تو کم از کم مجھے یہ یقین ہو کہ میرے بچے، میری آل، میری اولاد اسلام دشمن نہیں ہیں، توحید دشمن نہیں ہیں، وہ باغی نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے متبع ہیں۔ اللہ جنہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو قبول فرما۔ اللہ جن ظالموں نے ظلم کیے ہیں، مالک تیرے ہاتھ میں فیصلہ ہے، دنیا میں تو ہو چکا، انجام کو پہنچ چکے، قیامت کے دن اتنا ایمان، اتنا یقین دے کے اپنی آنکھوں سے حشر دیکھ سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔